اس یوٹیوب چینل پر آپ کامیابی کے فارمولے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیریئر کاؤنسلنگ اور ٹیلنٹ ڈسکوری کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اسے اپنے کیریئر کا حصہ بنا لیجئے۔ یہ ہمیشہ آپ کو بتاتا رہے گا کامیابی ہوتی کیا ہے اور ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں HM ذکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل انفارمیشن پوائنٹ۔ آج ہم پروفیسر ساجد صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر ساجد صاحب ایک شاندار انسان ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ محنتی ہے، بچپن ہی سے محنت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ بک لور ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں۔ ان کی اپنی ایک ذاتی لائبریری بھی موجود ہے۔ PI خان میں انگلش لینگویج اور انگلش لٹریچر کے حوالے سے ان کا ایک نام اور مقام ہے۔ آئیے آج ان سے انگلش لینگویج اور انگلش لٹریچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ سر، ٹھیک ٹھاک۔ سر یہ انگلش لینگویج ایک زبان ہے، لینگویج ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے؟ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس کے اسکوپ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے سر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائے، اور جو آپ نے چینل اپنا انفارمیشن پوائنٹ کے نام سے انیشیٹ کیا ہے وہ کافی اچھا ہے، اور میں اس کو ریگولرلی دیکھتا بھی رہتا ہوں، اور اس میں جو ہے بہت کچھ سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میرے لیے جو آپ نے الفاظ استعمال کیے، آپ خود ایک زبردست اور محنتی پروفیسر صاحب ہیں، اور ہم آپ کی وہ دیکھ کر جو ہے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسی شاندار خوبیاں جو ہے وہ ڈال دے، تاکہ ہم بھی جو ہے اس کو آگے پھیلا سکیں لوگوں کی فلاح کے لیے۔ تو سر آپ نے جو ابھی کویسچن کیا کہ انگلش لینگویج کا جو ہے وہ اسکوپ کیا ہے، تو میں اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ لینگویج ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ وے آف کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی فیلنگس کو، آپ کی سنسیشنس کو، آپ کے جذبات کو، احساسات کو، آپ کے میسج کو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں انگلش بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک جو ہے کافی انٹرسٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جس کی ایک واضح مثال ہمیں نظر آتی ہے BS انگلش کے ایڈمیشن کی صورت میں۔ ابھی ان دنوں میں قرطبہ یونیورسٹی کو سرو کر رہا ہوں، تو وہاں پر BS انگلش کا جو ایڈمیشن ہے انبلیویبل، اور ڈگری 1 میں دیکھتا ہوں تو کیا بہترین ایڈمیشن کی ریشیو ہے۔ گومل یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں تو فرسٹ سیمسٹر کے صرف 6 سیکشن جو ہے وہ بھرے ہوئے۔ تو اس سے اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ انگلش کا ہمارے یہاں اسکوپ کیا ہے۔ دوسری بات سر، آپ جس بھی شعبے میں جاتے ہیں، آپ جس بھی واک آف لائف میں جاتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے آپ کو ایکسٹرا اپریشیشن ملتی ہے if you are a good speaker in English and if you are a good writer in English۔ چونکہ انٹرنیشنلی اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور جب آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ یا آپ نے اپنا میسج جو ہے، ہم چونکہ انڈر پروگریس ہیں، ہم ترقی پذیر ممالک میں سے آتے ہیں، ترقی یافتہ جو ممالک ہیں تو وہ ظاہری بات ہے ان کی جو ایک وے آف کنورسیشن جو ہے وہ انگریزی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اگر ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمیں کافی فائدہ جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انگلش ادب کا آپ نے نام اٹھایا، چونکہ لینگویج اور ادب دونوں کا آپس میں تعلق بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے، یا جس طرح چولی دامن کا ہم جس کو ساتھ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اگر لینگویج ہے آپ کے پاس اور اس کے ادب کا آپ کو، اس کے لٹریچر کا آپ کو جو ہے اگر سینس نہیں ہے، تو اس لینگویج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ ادب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے لینگویج بھی ڈیفینیٹلی آپ کی جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے،
اس کے علاوہ کمپٹیٹیو ایگزامز ہو جاتے ہیں، ایٹا یا ٹیسٹ یا این ٹی ایس یا ایف ٹی ایس ایکس وائی زیڈ، جتنے بھی ٹیسٹ جو چل رہے ہیں اس میں ایک ہی ایشو آتا ہے اور وہ ایشو ہوتا ہے انگریزی کا. تو اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ہمارے ہاں اس کو سیکھا جائے اور اس کو سکھایا بھی جائے. پچھلے دنوں ایک بچے نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں نے میٹرک کا ایگزام دے دیا ہے لیکن میرا شوق ہے کہ میں انگلش کا پروفیسر بننا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ایک اچھا پازیٹیو سائن ہے کہ اگر ہمارے ان بچوں کے اندر جو ہے اس قسم کا رجحان بھی آ رہا ہے، ورنہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے اندر تو ہمیں یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ بایولوجی ہے، یعنی کہ پری میڈیکل ہے یا پری انجینئرنگ ہے، اور ریئر کیسز میں جو ہے وہ آئی سی ایس کی طرف ہے. اینڈ آرٹس کو جو ہے جو کہ پہلے اس کی شناخت تھی یا آئیڈینٹی تھی وہ چیز ختم ہو چکی ہے. تو اس کو میں جب سامنے رکھتا ہوں اس بات کو تو یہ کہنا اچھا لگ رہا ہے کہ الحمدللہ کہ آرٹس کی طرف بھی لوگوں کا اب رجحان جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکے ہیں، جس کے اندر انگریزی ادب جو ہے وہ سر فہرست ہے. اور اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ یہ تو انگریزی کا ادب ہے اور ہم مسلمان ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ کیوں آگے جو ہے فالو اپ اس کا کریں. تو میں یہاں پر چند گزارشات آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے آگے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے آباء و اجداد کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ صرف ایک چیز کے اندر ماہر نہیں تھے. ہماری تاریخ اسلام اس چیز کی جو ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ وہ ایک چیز کے ماہر نہیں تھے، وہ زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر جو ہے وہ ماہر تھے. اور ان کے لیے ایک انگریزی کی ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پولی میتھ. تو پولی میتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو مختلف مضامین یا علوم کے اندر جو ہے اس نے مہارت حاصل کی ہے. ایک دن میں پڑھ رہا تھا رباعیات آف عمر خیام، اس کے اندر جو ہے ابو الفتح نشاپوری کے حوالے سے، تو اس کی جب میں نے لسٹ پڑھی بایوگرافی تو اس کے اندر میں خود حیران رہ گیا تھا کہ یار یہ کتنی چیزوں کے اندر بندہ جو ہے وہ ماہر ہے اور ہمیں اس چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. اب اسی طرح سے ایویسینا، ایورائس، امام غزالی، الکندی، الفارابی، یہ جتنے بھی ہمارے حضرات گزرے یہ ہمارا اثاثہ ہیں، اور ان لوگوں نے ہر فیلڈ کے اندر جو ڈیولپمنٹ یا کنٹریبیوٹ کیا، میرا خیال ہے کہ دنیا آج بھی ان کا اگر شکر ادا کر رہی ہے تو وہ کسی وجہ سے ادا کر رہی ہے. تو یہ انگریز جتنے بھی تھے یہ تو سیکھے تو انہیں سے ہی تھے، انہیں سے سیکھے، ان کی محفلوں میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، ورنہ ان کو تو اے سے زیڈ تک کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو یہ تو ہماری ہی وراثت تھی جو انہوں نے حاصل کی اور انہوں نے اس کو ایڈاپٹ کیا. اس کے بعد وہ ترقیوں پر چلے گئے اور ہم جو ہے مختلف چیزوں کے اندر جو ہے وہ پھنس کے رہ گئے. تو ادب جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ انگریزی ادب سے مراد انگریزی ادب نہیں ہے. انگریزی ادب سے مراد جو ہے یہ آپ کی جو ہے ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے. جی اور اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، میں نے تھوڑا سا ٹچ دیا ہے ادب کے حوالے سے تاکہ ایک مسکنسیپشن جو ہے اس کو ذرا ہٹایا جائے، ریموو کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ انگریزی کا پروفیسر بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کے بیسک کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوں، کیونکہ عبادت بھی وہ قبول نہیں ہوتی جس میں ارادے جو ہے وہ مخلص نہ ہوں. جب ارادے ہمارے مخلص نہیں ہوں گے تو پھر ہم آگے اس مضمون کا حق جو ہے وہ کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. تو انگلش کے پروفیسر بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک شوق ہو آپ کا، اور شوق جو ہے یہ آپ کو بہت آگے تک لے کر جا سکتا ہے. آپ کی اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے کہ آپ نے میٹرک ایف اے میں، آپ کی سمپل میٹرک آرٹس کے اندر ہے یا آپ کی سائنس کے اندر ہے، آپ نے ایف ایس سی کی ہے یا آپ نے ایف اے کی ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کو ایف ایس سی کے بعد بھی بی ایس انگلش کے اندر ایڈمیشن مل سکتا ہے اور آپ کو ایف اے کے بعد بھی ایڈمیشن مل سکتا ہے. پہلے ہمارا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا اس میں بی اے تھی آپ کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ماسٹر کی ڈگری تھی. چونکہ اب ایف اے ایف ایس سی کے بعد اس کو جو ہے اناؤنس کر دیا گیا ہے تو آپ ڈائریکٹ بی ایس انگلش کے اندر جو ہے ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اپنی طرف سے ایک بہترین کام کریں، بہترین سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد جو ہے دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، کامیابیاں آپ کے لیے منتظر ہیں. انگلش لینگویج کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا
کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اپنی انگلش لینگویج امپروو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کچھ بیسک جو کنسیپٹ ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی بکس ریکمینڈ کر دیں، کون سی بکس ان کو پڑھنی چاہیے؟ بہتر، اچھا سوال کیا سر آپ نے۔ اس کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ ہمارے ہاں انگلش کو سمجھا کیا جاتا ہے ایز اے لینگویج دیکھا جاتا ہے، اس کو ایک ٹف لینگویج ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایک لیول ہوگا تب جا کر آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، یا آپ کی اتنی زیادہ ووکیبلری ہوگی تب آپ سیکھ سکتے ہیں، یا جب تک آپ انگریز کی طرح نہ بولیں تب تک آپ نہیں سیکھ سکتے۔ ان کانسیپٹ سے ہمیں دور ہونا پڑے گا سب سے پہلے۔ جب ہم دیکھتے ہیں سعودیہ والوں کو، جب ہم چائنا والوں کو دیکھتے ہیں، یا ایسے ممالک جو کہ ترقی کے منازل طے کر چکے ہیں، وہ اپنا بیسک ایکسنٹ جو ہے اس کو کبھی نہیں بھولتے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم امیٹیشن کی طرح جائیں، ہم کاپی پیسٹ ہو جائیں، وہ جس طرح ایک انگریز بول رہا ہوتا ہے ہم ہو بہو ویسے ہی بولنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے سر، اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ انگلش کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کو اپنی بات کو سمجھانا آتا ہو، آسان سے آسان لفظوں کے اندر آپ نے اگر اپنا میسج سمجھا دیا ہے تو یو آر سکسیزفل پرسن۔ مشکل الفاظ لیں گے، اگر آپ کی بات ہی اس کو سمجھ نہیں آ پا رہی تو اس کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اور اگر اس کی وجہ سے آپ کی اپریسیشن ہوتی بھی ہے تو شاید یہ فائدے کے لیے نہیں بلکہ یہ نقصان کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ساتھ میں چونکہ آپ نے کہا کہ اس کو امپروو کیسے کرو جائے، آئی تھنک اٹس کوائٹ سمپل تھنگ کہ آپ نیوز پیپر ہے، اسٹیٹس مین ہے، فرنٹیئر پوسٹ ہے، ڈان نیوز پیپر ہے، آپ اس کو اٹھائیں، ابتدا کریں 5 لائنوں سے، آپ کے پاس ایک اچھی ڈکشنری موجود ہو، چونکہ آج کل ڈیجیٹل ہے سب کچھ، تو موبائلوں کے اندر بھی ڈکشنریز موجود ہیں، تو آپ 5 لائنیں اٹھائیں، ان کو پڑھیں، ان میں جو بھی نیا لفظ آپ نے سیکھا ہے اس کو کاپی پیپر لکھیے۔ لکھ لینے کے بعد جو ہے آپ کسی دوست کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ بہت اچھا ہے جب آپ اس کو دوست کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ زبردست۔ ہمارے ہاں جو مسئلہ سر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ووکیبلری کا ایشو، جی ہمارے پاس ووکیبلری نہیں ہے، تو میں بچوں سے اکثر یہی بات ہی کہتا ہوں کہ بیٹا ووکیبلری ہے، مسئلہ ہے اس کے استعمال کا۔ آپ استعمال کریں، چاہے گھر ہیں چاہے باہر ہیں جہاں بھی ہیں، آپ اس کو یوز میں لے کر آئیں تو وہ جو ہے آپ کو انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گی۔ یہ بیسٹ وے ہے کسی لینگویج کو سیکھنے کا، شیئر کرنا۔ شیئر کرنا اس کو۔ اچھا سر، بی ایس انگلش کرنے کے بعد اس کی انڈسٹری کہاں ہے؟ یعنی اپلیکیشن، بچہ بی ایس انگلش کر لے وہ اس کے بعد کہاں کہاں جا سکتا ہے؟ یہ واحد ایک ایسی ڈگری ہے کہ جس کے کرنے کے بعد آپ کے پاس بے شمار ایسے چینلز موجود ہیں کہ جہاں خود کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے سنا ہو کہ کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے جو ہے کہتے ہیں کہ انگلش والا سب سے بہترین کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، چونکہ ایک تو وہ ریٹن فارم کے اندر بھی، اسپوکن کے اندر بھی، ریڈنگ کے اندر بھی، وہ تمام کرائٹیریا یعنی کہ اچھی پریکٹس کے ساتھ آ چکا ہوتا ہے، جو کہ سی ایس ایس کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ سی ایس ایس پڑھا ہے، پی ایم ایس پڑھا ہے، صرف ٹیچنگ اس کا ایک پورشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ ایون کہ آپ گھر بیٹھے ہیں ایک اچھے رائٹر آپ بن سکتے ہیں، آپ جو ہے فری لانسنگ کی طرف جا سکتے ہیں، آپ کانٹینٹس رائٹر بن سکتے ہیں، آپ بلاگ رائٹنگ کر سکتے ہیں، اور بے شمار ہمارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ لاکھوں روپے پر منتھ جو ہے وہ کما رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ صرف وہ لکھتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ہمارا ایک شاگرد ہے، ابھی اس نے ماسٹر نہیں کی اور اس نے رائٹنگ اس کی اچھی تھی، تو اس نے آن لائن ورک کرنا شروع کیا۔ اس نے پھر مجھے کال کی کہ سر کنگریچولیشن، میں نے کہا جی تھینک یو، کس چیز کی بیٹا؟ اس نے کہا سر آئی گاٹ مائی فرسٹ سیلری۔ میں نے کہا کتنی؟ کہتا 60,000۔ ایک ایسی ڈگری ہے آپ کے پاس کہ آپ گھر بیٹھے ہیں، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، آپ اس کو خدمت خلق کے ذریعے یعنی کہ نیت سے آپ اس کو آگے لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سورسز آپ کے بناتے ہیں، وسیلے بنا دیتے ہیں۔ تو اس مضمون کو کرنے والے میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کبھی مایوس ہوں یا وہ یہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بشرط یہ کہ اس نے کیا پوری ایمانداری کے ساتھ۔
جی آپ کا انگلش لینگویج سینٹر ہے، جی سر. آپ کے انگلش سینٹر میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس کی انفرادیت کیا ہے؟ ہمارے سینٹر کو چونکہ گزشتہ 12 سے 13 سال جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر صرف لٹریٹ نہیں کیا جاتا بلکہ یہاں پر ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے. یہاں پر جو ہے بچے کو صرف یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ اے تھنگ انٹو انگلش، بلکہ بچے کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو فیل دا ورڈس اینڈ سینٹینسز. اب ہمارے یہاں اگر وہ انگلش بولنا یا لکھنا سیکھ جاتا ہے بٹ ہی از انیبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو فیل اینڈ ٹو ڈائجسٹ دا تھنگس، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف زبانی گفتگو تو چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی فیل نہیں ہوتا. تربیت جب آپ کی ساتھ ساتھ ہوتی ہے تو وہ لینگویج آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ یہ روشن دان آپ نے کیوں بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تازہ ہوا کے لیے بنایا. تو آقا نے فرمایا کہ اگر آپ یہ کہتے کہ آذان کی آواز اس میں سے آئے تو ہوا تو ویسے نہیں آنی تھی، تو آپ کو یہ جب تک ٹھہرا ہے تب تک آپ کو جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. تو ہم یہاں پر اس سینٹر کا ایک بنیادی مقصد یہی ہے کہ بچوں کے اندر ایک تربیت کا جو پہلو جو ہمیں کم نظر آتا ہے اس معاشرے میں، اس کو اجاگر کیا جائے. میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں اپنے ان بچوں کے اوپر، اگر میں اکیڈمی چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، یہاں پر لائبریری بھی ہے، یہاں پر ہم نے LED والا سسٹم جو ہے وہ بھی کیا ہوا ہے، باقی بھی سامان وغیرہ جو پڑا ہوتا ہے، لیکن میں ڈیڈلی شیور ہوتا ہوں کہ میری ایک چیز یہاں سے وہاں نہیں ہوگی. مجھے پکا یقین ہوتا ہے کہ ادھر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو وہ چوری کریں گے. یہ مجھے ٹرسٹ ہے اپنے بچوں کے اوپر. مطلب ان کی ایسی تربیت ہوئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ ہمارے نوجوان بڑے مایوس ہیں، اس مایوسی سے ان کو نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی سر، سب سے پہلی چیز میں یہی کہوں گا کہ 5 وقت نماز جو ہے اس کی عادت ہے. نمبر 2، ماں باپ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے ان کا حق ادا کریں، ان کی خدمت کریں. تمام کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ انہیں کے قدموں کے اندر اللہ نے چھپا کر رکھا. نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اشرف المخلوق بنایا ہے تو یقیناً آپ کے اندر کوئی خاص بات ہے. جب وہ خاص بات کی اسسمنٹ آپ کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی خاص بات ہے جس کی وجہ سے مجھے اشرف المخلوق بنایا گیا، تو آپ کو اس دن اپنی منزل کو تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ کامیابی وہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو آپ حاصل کریں، کامیابی بلکہ اس چیز کا نام ہے کہ اس چیز کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا جائے. تو جب نوجوان اس طرف آئے گا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، میں نے بزرگوں کی خدمت کرنی ہے، میں نے بچوں کو جو ہے کچھ دے کر جانا ہے، تو جب آپ اس نیت سے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی منزلیں آسان کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارے لیے جو ہے فائدہ ہو جاتا ہے. سر آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ میری کامیابی کا راز آپ کی محبت ہے. میری کامیابی کا راز جو ہے وہ میرے ماں باپ ہیں، میری فیملی ہے، میرے اپنے بچے ہیں جو کہ پڑھتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی. اگرچہ کہ میں کووڈ پیشنٹ رہا ہوں اور شدید قسم کا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہی بچوں کے منہ سے جو ہے، انہی بڑوں کے منہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی مجھے عطا کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی انہی کی دین ہے اور انہی کے اوپر ہی سرو کرنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ یہ چیز جب میں چلاؤں گا تو ظاہری بات ہے کامیابی پیچھے پیچھے چلتی ہے. ایک زبردست قسم کی کوٹیشن آپ کو سنانا چاہوں گا سر کہ when you are in light everything will follow you and when you enter in dark even your own shadow will lead you. کہ جب تک آپ روشنی میں ہیں تو سایہ آپ کے پیچھے رہے گا، وہ آپ کو فالو کرے گا. جب آپ اندھیرے میں جاتے ہیں تو سایہ خود بھی آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بچے، یہ ہماری جنریشن، یہ ہمارے بزرگ، یہ روشنیاں ہیں. اگر ان میں ہم رہیں گے تو سایہ ہمارے پیچھے پیچھے چلے گا اور انشاءاللہ
یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کر. نئے آنے والوں کو سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یقیناً میں ان کو یہی بات کہوں گا کہ بی دا بیسٹ وٹ ایور یو آر. اپنی طرف سے بیسٹ کریں اور اس چیز سے قطع نظر کہ اس کا مجھے ریوارڈ کیا مل رہا ہے. آپ اس چیز کو چھوڑ دیں, آپ ہمت کریں, اسٹرگل کریں. انشاءاللہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی اور وہ آپ کی منتظر ہوگی کہ میرا بندہ جو ہے وہ کب میرے پاس آتا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ Thank you, آپ نے sir. ہمیں ٹائم دیا ہے.